السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لو بھائی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، صدق الله مولانا العظيم۔ دوستوں اور ساتھیوں، دنیا تو ہماری گزر ہی رہی ہے۔ کسی کی عمر 50 سال ہو گئی، کسی کی 40 سال ہو گئی، کسی کی عمر 60 تک پہنچ گئی۔ دنیا تو گزر گئی، اور میں سمجھتا ہوں میری اور میرے عمر کے جو لوگ ہیں ان کی دنیا آدھی سے زائد گزر چکی ہے، اور زندگی کا ہر لمحہ ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے۔ دنیا جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے۔ دنیا گزر رہی ہے، آخرت سے سامنا ہونے والا ہے۔ تو جو چیز پیچھے جاتی ہے اس کی فکر کرنی چاہیے، جو سامنے آ رہی ہے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں اسی طرح سے سمجھانے کی اپنی امت کو کوشش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ، دنیا پیچھے جا رہی ہے اور آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے۔ تو جو سامنے آ رہی ہے اس کی تیاری کرو، جو پیچھے جا رہی ہے اس کی کیوں فکر کر رہے ہو؟ میرے دوستو، دنیا تو گزر رہی ہے، گزر جائے گی۔ کسی کی ہنستے کھیلتے گزر جائے گی، کسی کی روتے پیٹتے گزر جائے گی۔ دنیا تو گزرنی ہے، کسی کو مفر نہیں ہے دنیا سے، مگر ایک دن ختم ہو جائے گی۔ کوئی ہنستے کھیلتے دنیا کی زندگی کو ختم کر بیٹھے گا، کوئی روتے پیٹتے ختم کر بیٹھے گا۔ دنیا تو ختم ہونی ہے، فکر کرو اس زندگی کی جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ کہتا ہے دنیا تو گزر ہی جائے گی، لیکن ذرا فوکس کر آخرت پر۔ اے اللہ کس طرح فوکس کروں آخرت پر؟ فرماتے ہیں دنیا گزار رہا ہے، غور کر
یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اگر تو نے دنیا گزاری اس طرح سے کہ تو اپنے خدا سے سرکشی کر رہا تھا، اپنے من کی پیروی کر رہا تھا، تو سن لے کان کھول کے، اللہ کہتا ہے جب تو میرے پاس آئے گا تو میرے ہاں تیرا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور اگر دنیا کی زندگی تو نے گزاری اس خوف سے کہ کل مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے کیے کا حساب دینا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور تو نے اپنے آپ کو خواہش نفس کی پیروی سے بچا لیا، جو دل چاہا وہ نہیں کیا، جو اللہ نے چاہا وہ کیا، جس چیز پر دل نے ابھارا وہ نہیں کیا، جس کی تعلیم نبی نے دی وہ کیا۔ فرماتے ہیں جب ایسا شخص مر کر کے میرے پاس آئے گا تو میں اس کے استقبال میں جنت کے سارے دروازے کھول دوں گا۔ دوستو دنیا تو گزر رہی ہے، گزر جائے گی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ جب کسی آدمی کی سرکاری نوکری لگتی ہے وہ کلکتے شہر کا رہنے والا، اس کی ملازمت ہوئی یو پی کے کسی شہر میں، اس کا گھر کلکتے میں ہے، اس کے رشتہ دار کلکتے میں ہیں، اس کی جائیداد کلکتے میں ہے، لیکن ملازمت کی وجہ سے وہ چلا گیا کانپور، لکھنؤ۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جتنے دن وہاں رہے گا اس کا جی وہاں لگے گا یا اپنے گھر کلکتے میں اٹکا رہے گا؟ وہاں رہے گا وہ ٹمپریری طور پر، گھر نہیں بنائے گا، کرائے کا کوئی روم لے لیا اس میں رہے گا کہ جیسے ہی 3 سال 2 سال مکمل ہوں گے میں پھر اپنے علاقے میں چلا جاؤں گا۔ دنیا بھی تمہارا ٹمپریری گھر ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ مستقل گھر تو آخرت کا گھر ہے۔ آج ہماری بھول یہ ہے کہ ہم ٹمپریری گھر کو اصل گھر سمجھ لیتے ہیں، اور صبح سے شام تک ہماری جد و جہد یہی رہتی ہے کہ ہم اس کو بنانے سنوارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ارے بے وقوف، تیرا اصلی گھر تو وہ ہے جہاں تو موت کے بعد پہنچے گا، اور موت کے بعد تیرے 2 گھر ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انتخاب آج ہی کرنا ہے۔ موت کے بعد تجھے جنت والا گھر بھی مل سکتا ہے، اور موت کے بعد تجھے جہنم والا گھر بھی مل سکتا ہے۔ آج سے طے کر تجھے کون سا گھر چاہیے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، آپ نے اس کو دیکھ کے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ دوسرا جنازہ گزرا، پھر دیکھ کے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ دونوں جنازے چلے گئے تو جو صحابہ کرام آپ کے پاس سے، ان میں سے کسی نے پوچھا کہ اے آقا 2 جنازے گزرے اور دونوں کو دیکھ کر کے آپ نے یہ فرمایا وجبت، واجب ہو گئی، وجبت، واجب ہو گئی، اے آقا کیا واجب ہوئی؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، مرنے کے بعد انسان کون سے گھر میں پہنچا؟ جنت والے گھر میں پہنچا یا جہنم والے گھر میں پہنچا، اس کا صحیح علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 علامتیں ذکر فرمائی ہیں اس روایت میں۔ فرمایا اگر مرنے والے میں یہ علامت ہے تو سمجھ لو اس کو جنت والا گھر مل گیا، اور وہی تیرا اصلی گھر ہے، اور اگر مرنے والے میں یہ علامت ہے تو سمجھ لو یہ جہنم والے گھر کو الاٹ کیا گیا ہے اس کے لیے، اور وہی اس کا اصلی گھر ہے۔ یہ آقا کیا نشانی ہے؟ فرماتے ہیں 2 جنازے گزرے، میں نے دونوں کو دیکھ کے وجبت کہا، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو دیکھو آقا کیا کہتے ہیں، غور سے سنو۔ فرماتے ہیں جب پہلا جنازہ گزرا تو میں نے یہ دیکھا کہ جو جنازہ لے کر کے چل رہے تھے، جنازے کے پیچھے جو لوگ چل رہے تھے
وہ اس مرنے والے کی تعریف کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا خلق خدا کی زبانوں پر اس کی تعریف آئی ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خدا نے اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ فرماتے ہیں جب دوسرا جنازہ گزرا تو میں نے دیکھا کہ پیچھے چلنے والے اس مرنے والے کی برائی کر رہے تھے۔ دوستو میری بات سمجھو، برائی کرنے کے لیے زبان سے کچھ کہنا ضروری نہیں ہے، تیرے دل کے جذبات بھی کافی ہیں۔ مرنے والے کی برائی کر رہے تھے، فرمایا میں نے کہا وجبت خلق خدا کی زبانوں پر اس کی برائی آئی ہے، یہ علامت اور نشانی ہے اس بات کی کہ خدا نے اس کو جہنم میں جھونکنے کا فیصلہ فرما لیا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر مرنے کے بعد لوگ مرنے والے کا ذکر خیر کریں تو یہ اس کے جنتی ہونے کی علامت ہے، اور اگر مرنے والے کا مرنے کے بعد برائی سے تذکرہ کیا جائے تو یہ اس کے جہنمی ہونے کی نشانی ہے۔ میرے دوستوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمارا ذکر خیر کریں؟ بتاؤ چاہو گے کہ نہیں چاہو گے؟ لیکن میرے دوستوں میں ہوں یا آپ ہوں، اگر ہم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد لوگ میرا ذکر خیر کریں تو اس کی تیاری ہمیں ابھی سے کرنی پڑے گی۔ کچھ کام ہیں جو ہمیں کرنے پڑیں گے، جس نے یہ کام کر لیے اللہ رب العزت مرنے کے بعد اپنے بندوں کی زبانوں پر اس کے ذکر خیر کو جاری فرمائے گا۔ اور دیکھو اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ کی کسی سے دوستی نہ دوستی ہے نہ دشمنی ہے، اس کے ہاں اصول ہیں، ضابطے ہیں، جو ان اصولوں پر کھرا اترے گا خدا اس کی مغفرت کا فیصلہ کرے۔ میرے دوستو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس دن ہمارا جنازہ اٹھے اس دن لوگوں کی زبانوں پر ہمارا ذکر خیر ہو، لوگ ہمیں بھلائی سے اور اچھائی سے یاد کریں، تو ہمیں زندگی میں 4 کام کرنے پڑیں گے۔ کتنے کام بھائی؟ جس نے یہ 4 کام کیے میں اسے اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کر کے یقین دلاتا ہوں کہ جس دن اس کا جنازہ اٹھے گا اللہ اپنے بندوں کی زبانوں پر اس کے ذکر خیر کو جاری فرما دے۔ وہ 4 کام کیا ہیں؟ ایک ایک کر کے سنو، میں ذکر کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس عزم کے ساتھ سنو کہ انشاءاللہ ہم سن کر کے اس پر عمل کریں گے۔ سب سے پہلا کام، اگر یہ چاہتے ہو کہ جس دن جنازہ اٹھے تو لوگوں کی زبانوں پر تمہارا ذکر خیر ہو، تو پہلا کام یہ کرو کہ آج سے اس بات کا عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے کبھی اپنے کسی رشتہ دار کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے۔ اگر تیرا رشتہ دار تجھ سے خوش ہے تو جنازہ اٹھے گا تو وہ تیری تعریف کرے گا، بھائی سے تیری بن رہی ہے تو وہ تیرا جنازہ اٹھے گا تو وہ آنسو بہائے گا، بہنوں کا تو خیال رکھتا تھا تو جس دن تیری جان نکلے گی اس دن انہیں ایسا لگے گا کہ آج ہم پھر سے یتیم ہو گئے۔ تیرا رشتہ داروں سے جوڑ ہوگا، صلہ رحمی کرتا ہوگا تو یہ عزیز و اقارب تیری موت پر غم کا اظہار کر کے تیرا ذکر خیر کریں گے، اور کہیں گے یہ بڑا بھلا آدمی تھا، آج تک کسی رشتہ دار سے اس کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ اور اگر تیری اپنے بھائی سے نہیں بنتی، بہنوں سے نہیں بنتی، چچا کے بچوں سے نہیں بنتی، تو میرے دوستوں اور ساتھیوں اللہ کے ہاں تو وہی باتیں مقبول ہیں جو تیرے رشتہ دار تیرے بارے میں کہیں گے۔ دور کے ڈھول تو بڑے سہانے ہوتے ہیں مگر اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہیں، رشتہ داروں کی زبان سے نکلے ہوئے جملے مقبول ہیں۔ آج مسلمانوں کی بدنصیبی یہ ہے کہ ہم مسجد میں بھی آئیں گے، جماعت میں بھی جائیں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا فکر ہمارے ذہن و دماغ سے نکل چکا ہے۔ اور میں ایک سوال کرتا ہوں تم سے، غور کرو میری بات پر، یہ جو رشتہ داری ہے
بلڈ ریلیشن ہے، خونی رشتے ہیں، مجھے بتاؤ یہ کس نے بنایا ہے؟ بولو بھائی، جو چیز خدا نے بنائی ہے اس کو ہم کون ہوتے ہیں توڑنے والے؟ ہم رشتہ داریوں کو توڑ کر کے اور خدا کے سامنے اپنے منہ کو سیاہ کریں گے تو نجات کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ آج گھر گھر میں فتنہ ہے، برادریوں میں جھگڑے ہیں، خاندانوں میں ٹوٹ ہے۔ اچھا وجہ کیا ہے؟ یہ ٹوٹ جو ہے، بکھراؤ ہے، نفرتیں ہیں، اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہمارے دل کبر و غرور اور بڑائی سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم کسی کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں، ہم کسی کو عزت دینے کو تیار نہیں، ہم کسی سے اپنے راہ و رسم کو بڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اگر کوئی رشتہ دار ہمارے یہاں شادی میں نہیں آتا، کسی تقریب میں نہیں آتا، کسی خوشی اور غمی میں نہیں آ پاتا، تو ہم قسم کھاتے ہیں اگر وہ ایک مرتبہ نہیں آتا تو ہم زندگی بھر نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں۔ اور ہر وقت یہی جھگڑا، بھائی تو میرے ہاں نہیں آئے تھا میں نہیں آؤں گا، تم میرے ہاں شریک نہیں ہوئے تھے میں نہیں شریک۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں صلہ رحمی کا خیال رکھ، اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں میں سے جو تیرے ہاں آتا ہے اگر تو اس کے ہاں جاتا ہے، یا جو تجھ سے ملتا ہے اگر تو اس سے ملتا ہے، جو تجھے سلام کرتا ہے اگر تو بھی اس کو سلام کرتا ہے، تو یہ سلام اور یہ آنا جانا یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو بدلے کا ملنا ہے۔ فرماتے ہیں صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تیرے ہاں نہ آئے تو اس کے ہاں بھی جا، جو تجھ سے نہ ملے تو اس سے بھی مل، جو تیرے سلام کا جواب نہ دے تو اس کو بھی سلام کر، یہ ہے صلہ رحمی۔ اپنی مونچھ کو نیچا کر، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے کہ رشتے کو جوڑ۔ ہمارے اندر انا ہے، ہم کہتے ہیں وہ نہیں آتا ہم کیوں جائیں؟ اس کو غرض ہے 100 مرتبہ آئے، نہیں آتا تو اس کی ایسی کی تیسی۔ ارے تو اس کی ایسی کی تیسی نہیں کر رہا، اپنی ایسی کی تیسی کر رہا ہے، اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ میرے دوستو، میری باتیں آپ کو تلخ لگیں گی لیکن غور کرو، بتاؤ امت اس فتنے میں مبتلا ہے کہ نہیں؟ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے۔ دیکھو، آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، آپ روزے بھی رکھ رہے ہیں، آپ حج بھی کر رہے ہیں، آپ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، لیکن آپ کا اپنے اعزاء و اقارب سے رشتہ ٹھیک نہیں ہے، تو کل قیامت کے دن ہوگا کیا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن میدان محشر میں صلہ رحمی کو ایک جسم عطا کرے گا، اور صلہ رحمی اللہ کے عرش کے پائے سے چمٹ جائے گی اور آواز بلند کرے گی اور کہے گی اے اللہ، دنیا میں جس نے مجھے جوڑا، میرا خیال رکھا، آج تو اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے، اور اے اللہ جس نے دنیا میں مجھے توڑا، مجھے برباد کیا، میرا خیال نہیں رکھا، اے اللہ آج تو اس کو تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ فرما دے۔ آقا کہتے ہیں کہ وہ یہی نعرے لگائے گی صلہ رحمی، اور بالآخر اللہ اس کی صدا کو قبول کرے گا، اور جس نے صلہ رحمی کو توڑا ہوگا اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کا حج، اس کی زکوٰۃ دھری کی دھری رہے گی، اور اللہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا ہے کہ ہماری حالت کیا بنی ہوئی ہے۔ ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا اور موضوع یہی تھا، بالکل میرے سامنے ایک نوجوان بیٹھا تھا، دعا کے بعد وہ ملا، کہنے لگا کہ مولانا صاحب آج پورے 3 سال ہو گئے ہیں میں نے اپنی بہن کا چہرہ نہیں دیکھا، اور بالکل انبن ہے، ملاقات بند ہے۔ میں نے اب ارادہ کیا ہے کہ میں ابھی یہاں سے مسجد سے نکل کے سیدھا بہن کے گھر جاؤں گا،
میں نے کہا بہت اچھا ارادہ کیا بیٹا، جا، ہر قدم پر خدا تجھے اجر و ثواب عطا کرے گا۔ لیکن دیکھو جہاں آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے وہیں شیطان رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگا مگر ایک رکاوٹ بن رہی ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا کہ کہیں بھانجے میرا مذاق نہ اڑائے۔ میں نے کہا بیٹا تو ایک کار خیر کے لیے جا رہا ہے، تو اپنے دل کو مضبوط کر اور جا۔ تو یہ مت سوچ کہ بھانجے تیرا مذاق اڑائیں گے۔ میں تجھ سے یقین سے کہتا ہوں خدا تجھے اس عمل کے بدلے میں دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ میرے دوستو، ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ اور آج جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، اگر ان کی کسی رشتہ دار سے انبن ہے تو طے کر لو کہ ہم یہاں سے اٹھ کے پہلی فرصت میں اختلاف کو ختم کریں۔ اور دیکھو اختلاف کی بنیاد کیا چیز بنتی ہے، میں آگے ذکر کروں گا اسے بھی، مگر یہاں پر اس بات کو ذہن میں رکھو کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ جس دن تمہارا جنازہ اٹھے تو لوگوں کی زبانوں پر تمہارا ذکر خیر آئے، تو اس کے لیے تیاری ابھی سے کرو اور 4 کام کرو۔ پہلا کام یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے ہوئے ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو موت تک قائم رکھنے کی کوشش کرو۔ اور میرے دوستو، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے کچھ رشتہ دار امیر ہیں کھاتے پیتے ہوئے، اور کچھ رشتہ دار غریب ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں۔ غریب رشتہ داروں کا زیادہ خیال رکھو۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب رشتہ داروں کی اہمیت کو بیان کیسے کیا ہے۔ ایک صحابیہ آپ کے پاس آئیں، وہ مالدار تھی، انہوں نے سوال کیا اے آقا میرے پاس پیسے بہت ہیں، میں اپنے کچھ غریب رشتہ داروں کو ان پیسوں میں سے صدقے کی رقم دینا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارے صدقے کا زیادہ حقدار تو تمہارا غریب رشتہ دار ہے، دو۔ اور پھر فرمایا تمہیں ڈبل اجر ملے گا۔ اگر دوسرے کسی غریب کو دو گی تو 1 اجر، اور اگر اپنے غریب رشتہ دار کو دو گی تو ڈبل اجر۔ اے آقا ڈبل اجر کیسا؟ فرمایا لکی اجرانی، اجر الصدقۃ و اجر الصلۃ۔ فرمایا تجھے ڈبل اجر ملے گا، 1 اجر صدقے کا ملے گا اور دوسرا اجر ملے گا صلہ رحمی کا، خیال رکھنے کا۔ تو نے رشتہ داری کا خیال رکھا، اللہ اس پر بھی تجھے 1 اجر عطا فرمائے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، بتاؤ آپ اس کے لیے تیار ہو؟ اور میں یقین سے کہتا ہوں آپ کے رشتہ داروں کی زبان پر آپ کے لیے ذکر خیر کے کلمات آئیں گے اگر آپ نے صلہ رحمی کا خیال رکھا۔ اس دن یہ کلمات ان کی زبانوں پر آئیں گے جس دن ہمارا اور آپ کا جنازہ اٹھے۔ دوسرا کام، اگر یہ چاہتے ہو کہ جس دن جنازہ اٹھے تو لوگوں کی زبانوں پر تمہارا ذکر خیر آئے، تو ایک دوسرا کام دکھا۔ اور وہ دوسرا کام یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک انشاءاللہ کبھی بھی اگر کسی کا کوئی حق میری طرف نکلے گا تو میں اسے پہلی فرصت میں ادا کر لوں گا۔ تو اپنے رشتہ دار کا حق ادا کر، اپنے کاروبار میں شریک پارٹنر کا حق ادا کر، اپنے پڑوسی کا حق ادا کر، اپنے دوست احباب کا حق ادا کر۔ جب تو سب کا حق ادا کرتے کرتے دنیا سے جائے گا تو جس دن تیرا انتقال ہوگا یہی لوگ کہیں گے بڑا بھلا آدمی تھا، کبھی اس نے کسی کا 1 پیسہ آج تک نہیں مارا۔ اس سے بڑا ذکر خیر اور کیا ہو سکتا؟ اور اگر تو نے پیسے مار رکھے ہیں، دبا رکھے ہیں، بے ایمانی کر رکھی ہے، لوگوں کی زمین ہتھیا رکھی ہے، لوگوں کی دکانوں اور گھروں پہ قبضہ کر رکھا ہے اور موت ہو گئی، تو یاد رکھو جنازہ اٹھے گا تو جس کے پیسے جس کا حق مار رکھا ہے اس کی زبان اگرچہ بند ہو مگر اس کا دل تیرے خلاف گواہی دے گا، اور وہ کہے گا دل سے کہ بڑا بے ایمان آدمی تھا، اچھا ہوا اس کے ناپاک وجود سے یہ زمین پاک ہو گئی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ان باتوں پر ذرا غور کرو، ہم توجہ ہی نہیں دیتے ان باتوں پر۔ جن کا حق ادا کرو گے وہی تمہارے لیے کلمات خیر کہیں گے، جن کے پیسے دے دو گے وہی تمہارا اچھائی و تذکرہ کریں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایک امام تھے ایک مسجد کے،
دیکھو ذکر خیر کس طرح ہوتا ہے. امام صاحب نے ایک کمرہ کرائے پر لیا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے. جن صاحب سے معاملہ طے ہوا تھا ان سے یہ بات طے ہوئی تھی کہ صرف 1 مہینے کے لیے میں یہ کمرہ آپ کو دے سکتا ہوں، اس کے بعد مجھے اس کو دکان میں بدلنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس دوران دوسری جگہ کا انتظام کر لوں گا. 1 مہینہ پورا ہونے میں صرف 1 دن باقی تھا کہ امام صاحب نے اپنے بچوں کو باہر نکالا، سامان باہر نکالا. کسی کمرے کا انتظام نہیں ہو سکا تھا، کوئی جگہ نہیں مل سکی تھی. انہوں نے کمرہ خالی کیا، تالا لگایا اور چابی لے جا کے مالک کو دے دی کہ میرا وقت پورا ہو گیا، میں یہ چابی آپ کو دیتا ہوں. حالانکہ اس کو مکان نہیں مل سکا، اس کو جگہ نہیں مل سکی. اس نے بیوی کو روڈ پر بٹھایا، بچوں کو وہیں رکھا، سامان رکھ کر کے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور مکان کی تلاش میں نکل گیا. لیکن اس نے وقت پر چابی مالک مکان کے حوالے کر دی. بتاؤ مالک مکان کے دل سے دعا نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ مالک مکان نے اس سے کہا کہ امام صاحب آپ کو اتنی جلدی کیا تھی؟ مکان مل جاتا تب خالی کر لیتے، 2-3 دن کا وقت اور لے لیتے. تو امام صاحب نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے. فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ میں 2-3 دن تک زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا. اگر اس دوران میرا جنازہ اٹھ گیا تو تیرے دل میں یہ بات آئے گی کہ اس نے وقت پر مکان خالی کر کے میری چابی میرے حوالے نہیں کی، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی برائی سے تذکرہ کرے، اس لیے وقت پر میں خالی کر کے تجھے واپس لے گا. ہر وقت آدمی کو موت کی اور آخرت کی فکر رکھنی چاہیے. ہم اپنے کاموں کو کل پر ٹالتے ہیں، پرسوں پر ٹالتے ہیں، آج نہیں 2 دن بعد دے. ارے بھائی تو اللہ میاں کہاں سے لکھوا کے لایا ہے کہ 2 دن بعد تک زندہ رہے گا؟ میرے دوستو اس واقعے میں کتنا سبق ہے ہمارے لیے، ہمیں غور کرنا چاہیے. اس لیے آج سے طے کرو کہ جس کا جو حق بنے گا ہم پہلی فرصت میں دے دیں گے. دے دو گے تو اللہ اپنے بندوں کی زبانوں پر موت کے بعد تمہارے لیے ذکر خیر کو جاری کرے گا. اور اگر کسی کا حق دباؤ گے تو علاوہ نقصان کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے، غور کرو دیکھو. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام بار بار سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں تو نے کسی سے قرض لیا اور کہا 1 مہینے میں میں قرض کی رقم لوٹا دوں گا. 1 مہینے میں تیرے پاس کوئی انتظام نہیں ہو سکا تو اب شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے 1 مہینہ پورا ہونے سے پہلے تو مالک سے رابطہ کر اور اس سے کہے کہ میرے پاس ابھی انتظام نہیں ہو سکا، آپ کچھ مدت اور بڑھا دو. ادھر ہم سے کہا کہ مدت بڑھواؤ، اور ادھر جو مالک ہے جس نے قرض دیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تیرے پاس کوئی تنگ دست آئے اور تجھ سے مدت بڑھانے کی درخواست کرے تو تو اس کی مدت بڑھا. آج تو اس کی مدد کرے گا، کل قیامت کے دن خدا تیری مدد کرے گا. لیکن مدت بڑھوا لے. اگر مدت بڑھوانے سے پہلے موت آ گئی تو جس نے تجھے قرض دیا تھا وہی تجھے بے ایمان کہے گا. وہ کہے گا صاحب میرا مجھ سے قرض لیا تھا 1 مہینے کو اور 2 مہینے آ گئے وہ مر گیا، میرا قرض نہیں ادا کیا. میرے دوستو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہی ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے کافی ہیں. آج ہم نے ان پر توجہ دینا چھوڑ دی. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن اپنے معاملات کو صاف ستھرا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور یہی ہماری بربادی کی وجہ ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ جس دن جنازہ اٹھے اور لوگ آپ کا ذکر خیر کریں تو دوسرا کام یہ کرو، جس کا جو حق، جو پیسہ، جو قرضہ، جو امانت آپ کی طرف ہے، ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اس کو وقت پر ادا کر. اگر نہیں ادا کر سکتے تو جس کا حق ہے اس سے بات کر کے مدت بڑھوا لو، رعایت لے لو، لیکن اس کو دبا کے مت بیٹھو کہ اچانک موت آ جائے پھر لوگوں کی زبانوں پر تمہارا برائی سے تذکرہ ہو. یہ تمہاری آخرت کی بربادی کا لازمی حصہ بن جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تیسرا کام، اگر یہ چاہتے ہو کہ جس دن جنازہ اٹھے
اس دن لوگوں کی زبانوں پر میرا ذکر خیر ہو. میں بھی یہ چاہوں گا، آپ بھی یہ چاہیں گے. تو ایک تیسرا کام کرو میرے دوستوں. آپ نے نمازوں کے فضائل بہت سنے ہوں گے، عبادات کی اہمیت بھی آپ کے سامنے آئی ہوگی، مگر میں جو باتیں کہہ رہا ہوں وہ بالکل ان سے مختلف ہے. تیسرا کام، اور وہ تیسرا کام یہ ہے کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ جس دن جنازہ اٹھے تو لوگ تمہارا ذکر خیر کریں، تو آج سے طے کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک جب کوئی مصیبت زدہ اور پریشان آدمی ہمارے سامنے آئے گا تو ہم اس کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے. جب تم کسی کی مدد کرو گے، پریشان حال آدمیوں کے کام آؤ گے، تو جس دن جنازہ اٹھے گا وہی لوگ کہیں گے بڑا بھلا آدمی تھا، ہم پریشانی میں گرفتار تھے تو اس نے ہماری مدد کی. اور اتنا ہی نہیں، مصیبت زدہ اور پریشان حال لوگوں کی مدد کرنا اتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، اتنا بڑا ثواب کا کام ہے کہ ایک حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مخلوق خدا کی خدمت، اس کا اجر و ثواب نفلی عبادت سے بھی بڑھ کر کے. نفلی تو نے روزے رکھے اور کسی پریشان حال آدمی کی مدد کر دی، تو جس نے روزہ رکھا اس کے اجر و ثواب سے تیرا اجر و ثواب بڑھ جائے گا. حالانکہ وہ دن بھر بھوکا رہا تو دن بھر کھاتا رہا، اس نے نہ دوپہر کا کھانا کھایا نہ چائے پی، سحری کی تھی اور افطار کرے گا، لیکن اس کو جو ثواب ملے گا وہ تیرے ثواب کے مقابلے میں کم ہوگا، کیونکہ تو نے ایک پریشان حال آدمی کی مدد کی. تیرا ثواب اس کے ثواب سے بڑھ جائے گا. میرے دوستوں، مدد کس طرح کی جائے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں میری جیب میں کچھ ہے نہیں، میں کیسے مدد کروں؟ یاد رکھو، ضرورت مند کی مدد مال سے بھی ہوتی ہے اور ضرورت مند کی مدد جان سے بھی ہوتی ہے، ہاتھ سے بھی ہوتی ہے، زبان سے بھی ہوتی ہے. تو اس کو پیسے نہیں دے سکتا، اس کی پریشانی میں کام آ سکتا ہے، تو اس کے ہاتھ بٹا سکتا ہے، تو اس کو اٹھا کے بٹھا سکتا ہے، تو اس کے گھر کا سودا سلف لا سکتا ہے. یہ خدمت کر، اللہ اس پر وہ اجر دے گا جو نفلی عبادت سے بڑھ کر کے ہوگا. آپ نے نام سنا ہوگا امت کے سب سے عظیم فرد کا. اس امت کا سب سے عظیم شخص کون ہے؟ صدیق اکبر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. نبی کے بعد اس امت میں سب سے اونچا مقام کسی کا ہے تو وہ ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واقعات میں ایک عجیب واقعہ لکھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جہاں رہتے تھے وہاں کچھ بیوہ غریب قسم کی عورتیں رہتی تھیں. اللہ اکبر. صدیق اکبر کا معمول تھا کہ صدیق اکبر ان کی خدمت کرتے تھے، کیونکہ ان کے گھروں میں کوئی مرد نہیں تھا، تو صدیق اکبر ان کے گھر کا سودا سلف لے آتے تھے، پانی کے برتنوں کو بھر دیا کرتے تھے. یہ معمول تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا پہ تشریف لے گئے تو امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بن گئے خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کے نائب بنے، آپ کے خلیفہ بنے. تو ان عورتوں نے آپس میں کہنا شروع کیا ابو بکر اب امیر المؤمنین ہو گئے، اب ہمارے گھروں کا کام کیسے چلے. یہ بات ابو بکر نے بھی سن لی. ابو بکر ان گھروں میں پہنچے اور فرمایا ابو بکر کل بھی ابو بکر تھا، آج بھی ابو بکر ہے. جو خدمت کا کام میں کل کرتا تھا وہ آج بھی کروں گا، کیونکہ مجھے آخرت کی فکر ہے، موت کے بعد کی زندگی کی فکر ہے. امیر المؤمنین اور حاکم بن کر کے میں اپنی آخرت سے بے فکر نہیں ہو سکتا. چنانچہ جو معمول تھا اس پر قائم رہے اور ان گھروں کے سودا سلف خود لا کے دیا کرتے تھے. کون؟ امیر المؤمنین. آج ہماری جیب میں چند ٹکے آ جائیں تو ہم غریب کے سلام کا جواب دینا اپنے لیے توہین کا باعث سمجھتے ہیں. میرے دوستوں اور ساتھیوں، خدمت خلق کرو. اور میں نے جیسا کہا وہ صرف پیسے سے نہیں ہوتی، وہ ہاتھ پاؤں سے بھی ہوتی ہے، جان سے بھی ہوتی ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو جب تک اللہ کے کسی بندے کی ضرورت مند کی مدد کرتا رہے گا تو خدا کی رحمت کے سائے میں رہے گا، اور جو خدا کی رحمت کے سائے میں رہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت پریشان نہیں کر سکتی۔ تو میرے دوستو، اگر یہ چاہتے ہو کہ جس دن جنازہ اٹھے تو لوگوں کی زبانوں پر تمہارا ذکر خیر ہو، تو تم جس محلے میں رہتے ہو غور کرو کہ یہاں کون غریب ہیں اور ضرورت مند ہیں، ان کی مدد کے لیے جو خدا تمہیں توفیق دے وہ ان کی مدد کرو۔ اور مدد کرتے وقت کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ان کی کچھ باتیں تمہیں ناگوار گزریں گی، کیونکہ غریب لوگ ہیں، وہ ان پڑھ لوگ ہیں، ان کی بہت سی باتیں آپ کو ناگوار گزر سکتی ہیں۔ ان تمام باتوں پر صبر کرنا اور ان کی مدد کرتے رہنا، پھر دیکھنا خدا تمہیں کہاں سے کہاں پہنچائے۔ اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ دیکھو قرآن میں اللہ نے اسی لیے ایک آیت میں اس کی وضاحت فرمائی، کہتا ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ اللہ کہتا ہے کوئی تیرے پاس آیا مانگنے کے لیے، اپنی ضرورت رکھنے کے لیے، اس نے تجھے پریشان کیا، بے وقت آ گیا، تو اپنے کسی حساب و کتاب میں مصروف تھا، تو گاہک سے بات کرنے میں مصروف تھا، تو اپنی خاص ضرورت میں لگا ہوا تھا، اس وقت آ گیا، تجھے دکھ ہوا کہ اس وقت نہیں آنا چاہیے تھا۔ اللہ کہتا ہے قول معروف، تو ضبط کر، صبر کر، اس آنے والے سے میٹھی گفتگو کر، ومغفرۃ، اور اس کے عمل سے تجھے جو تکلیف پہنچی ہے اس پر اس کو معاف کر دے۔ سنو، دونوں باتیں کہتا ہے خدا، قول معروف، میٹھی گفتگو کر، ومغفرۃ، اور اس کے عمل سے، اس کی بات سے تجھے جو دکھ پہنچائے اس پر اس کو معاف کر دے۔ یہ بہتر ہے، دیکھو آگے کیا کہتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ بہتر ہے اس دینے سے جو اسے تکلیف پہنچا کر کے دیا جائے۔ مت دے، دینے والی ذات تو خدا کی ہے، وہ کہیں اور سے دلوا دے گا اسے، لیکن اپنی بات تو خراب مت کر، اس سے ٹھیک سے بات کر، اس کی طرف سے آنے والی پریشانیوں پر صبر کر کے اسے معاف کر دے۔ نہیں دینا ہے مت دے، لیکن اسے تکلیف پہنچا کر کے دے گا تو تیرے نام اعمال میں غریب کو تکلیف پہنچانے کا گناہ لکھ دیا جائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر یہ چاہتے ہو کہ جس دن جنازہ اٹھے اس دن لوگوں کی زبانوں پر میرا ذکر خیر ہو، تو آج سے طے کر لو کہ جب ہمارے محلے میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے ارد گرد میں، ہمارے خاندان میں کوئی ضرورت مند ہے، ہم تفتیش کر کے ایسے لوگوں کی مدد کریں گے، جو ہو سکے گا وہ میں کروں گا۔ جب تو زندگی بھر غریبوں کی، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتا رہے گا تو جس دن تیرا جنازہ اٹھے گا یہی غریب گواہی دیں گے، کہیں گے بڑا بھلا آدمی تھا، ہمارے بہت سے کام اس کی وجہ سے ہو جاتے تھے۔ مدینہ المنورہ میں ایک شیخ تھے، وہ اللہ نے اسے بڑا مال دیا تھا، اب بڑی لمبی چوڑی تجارت تھی، سید حبیب اللہ مدنی کے نام سے، اور مدینہ المنورہ ہی میں رہتے تھے، بہت خاموش طبع آدمی تھے، ہماری ان سے رشتہ داری بھی تھی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جیسے دولت مند ہوتے ہیں ہم لوگ یہ سمجھتے تھے وہ بھی ایسے ہی دولت مند ہیں، اور دولت تو بہت تھی، عربوں کے پاس اللہ نے دولت بہت دے رکھی ہے، ان کے پاس پشتینی دولت تھی۔ ابھی چند سال پہلے جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عظمت، ان کی اہمیت اور ان کی قدر و قیمت ہم سب پر منکشف ہوئی۔ ہوا یہ کہ مدینہ المنورہ میں ان کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی۔ ان کے انتقال کے بعد مدینہ المنورہ کے 50 لوگ غریب آئے اور کہنے لگے سید حبیب کی وجہ سے ہمارے گھروں کے چولہے جلتے تھے، آج وہ بند ہو گئے۔ تو پتہ چلا یہ شخص غریبوں کی کس طرح مدد کیا کرتا تھا۔ میرے دوستو، ہمیں بھی اپنی وسعت کے مطابق
اپنی کیپیسٹی کے مطابق غریبوں کے کام آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس دن جنازہ اٹھے گا لوگ اللہ رب العزت ان کی زبانوں پر ہمارے ذکر خیر کو جاری فرمائے۔ کیوں بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ آخری بات، اگر یہ چاہتے ہو کہ جس دن جنازہ اٹھے تو لوگوں کی زبانوں پر آپ کا ذکر خیر ہو تو ایک چوتھا کام کرنا۔ سب سے پہلا کام یہ تھا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور موت تک ان سے اپنے تعلقات کو برقرار رکھنے کی جد و جہد کرتے رہو۔ دوسرا کام یہ تھا کہ جب کسی کا کوئی حق نکلے تو اس کو پہلی فرصت میں ادا کر دو۔ تیسرا کام یہ تھا کہ اللہ کے ضرورت مند بندوں کی مدد کرو۔ اور تیسرا کام یہ کہ آج سے طے کر لو، اگر یہ چاہتے ہو کہ جس دن جنازہ اٹھے تو لوگوں کی زبانوں پر آپ کا ذکر خیر ہو، تو آج سے یہ طے کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک ہر قدم پر میں آقا کی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ چلتے پھرتے کھاتے پیتے نبی کی سنتوں پر عمل کرو، اپنی شکل و صورت نبی کی سنت کے مطابق بناؤ، اپنی شادی بیاہ و تقاریب سنت کے عین مطابق انجام دو، غیروں کی نقل مت اتارو، ورنہ ہو سکتا ہے جن کی نقل آج اتار رہے ہو کہیں ہمارا اور آپ کا حشر انہی کے ساتھ نہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، اور جو اللہ کا محبوب بن گیا اللہ اپنے بندوں کی زبانوں پر اس کے ذکر خیر کو جاری فرما دے گا۔ اور جو نبی کی سنتوں کو ٹھکرائے گا، پیروں تلے اس کو روندے گا اور دوسروں کی نقل اتارے گا، تو میرے دوستوں وہ نبی سے بھی دور ہوگا اور اللہ سے بھی دور ہوگا۔ اللہ رب العزت کہتا ہے تو میری اطاعت کرنا چاہتا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، میرے نبی کی سنتوں پر عمل کر، میری اطاعت کرنے والوں کی فہرست میں تیرے نام کو شامل کر دیا جائے گا۔ اور اگر اطاعت دوسروں کی ہو رہی ہے اور اللہ سے محبت کے نعرے لگ رہے ہیں تو اللہ کہتا ہے یہ جھوٹ ہے، میں تیرے ظاہر کو بھی جانتا ہوں، تیرے باطن کو بھی جانتا ہوں۔ ایک بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، اللہ کیا کہتا ہے غور کرو، سنت کی اہمیت پر توجہ دو مسلمانوں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ سنتوں کو نقصان یہودیوں سے نہیں پہنچ رہا ہے، عیسائیوں سے نہیں پہنچ رہا ہے، خدا کے دشمنوں سے نہیں پہنچ رہا ہے، نبی کی سنتوں کو نقصان خود مسلمانوں سے پہنچ رہا ہے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے، فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ کہتا ہے اے نبی آپ میرے بندوں سے پوچھئے کہ میرے بندوں کو مجھ سے محبت ہے کہ نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ خدا جو آپ پر اور مجھ پر ہر لمحے بارش کی طرح اپنی نعمتیں برساتا رہتا ہے، کیا ہمیں اور آپ کو اس خدا سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی، ہے۔ اللہ کہتا ہے نبی سے پوچھئے ان سے کہ انہیں اپنے خدا سے محبت ہے کہ نہیں۔ اگر ہے اور محبت میں یہ سچے ہیں تو ایک کام کریں تو میرے ہاں یہ محبت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ فَاتَّبِعُونِی، اگر یہ خلق خدا اپنے خدا سے محبت کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے کسوٹی ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ اپنے نبی کے راستوں پر چلنے والے بن جائیں تو مجھ سے محبت کرنے والوں میں ان کا نام شامل ہو جائے۔ اور اتنا ہی نہیں کہتا، آگے کہتا ہے پھر میں ان کو دو طرح کے انعامات سے نوازوں گا۔ اگر یہ نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے، نبی کے طریقے پر چلیں گے تو یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تو اللہ اعلان کرتا ہے، جو زمین و آسمان کا مالک ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ تو میرے نبی کی سنت پر چل، پھر تجھے مجھ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں۔ خدا کہتا ہے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والوں سے میں خود محبت کرنے لگوں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور سنتوں کی برکت سے ان کے بہت سے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ میرے دوستو، یہ چوتھی چیز ہے جو یہ چاہتا ہے کہ جس دن جنازہ اٹھے
تو لوگوں کی زبانوں پر اس کا ذکر خیر ہو، وہ نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے میں لگ جائے، اور ہر عمل سنت کے قالب میں ڈھلا ہوا ہو اس کا، تو جس دن جنازہ اٹھے گا لوگ کہیں گے بڑا بھلا آدمی تھا، بڑا دیندار آدمی تھا، متبع سنت تھا۔ اس سے بڑی تیری نیکی کی گواہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں بولتا رہوں، آپ سنتے رہیں۔ آپ تو اس طرح جمے بیٹھے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کہیں جانا ہی نہیں ہے، لیکن میرے دوستوں میں بولتا رہوں، آپ سنتے رہیں، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تھوڑا سنو، لیکن اس عزم کے ساتھ سنو کہ جو سنا ہے اس پر عمل کریں گے تو میری بھی دنیا اور آخرت بنے گی، آپ کی بھی دنیا اور آخرت بنے گی۔ خدا ہم سب کے لیے عمل کی راہوں کو آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اے اللہ، تو نے آج ہم سب کو اپنے اس گھر میں جمع ہو کر دین کی باتیں کہنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا۔ اے اللہ، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرے مشکور ہیں۔ اے اللہ، ہم دل کی گہرائیوں سے اس پر تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ، جس طرح تو نے ہمیں دین کی باتیں سننے اور کہنے کا موقع دیا، اسی طرح اے اللہ دین کی ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق سے بھی مالا مال فرما۔ اے اللہ، زندگی لمبی نہیں ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اے اللہ، موت کا فرشتہ تیرے حکم کا منتظر ہے۔ جب وقت آ جائے گا ہم میں سے ہر ایک کو دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ، کلمے والی موت نصیب فرما، عافیت اور سکون والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ، مرنے کے بعد اپنے بندوں کی زبانوں پر ہمارے ذکر خیر کو جاری فرما۔ اے اللہ، ہمارے اچھے تذکرے کو عام فرما۔ اے اللہ، ہمیں برے تذکرے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے اور حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تعلقات کو توڑنے کے گناہ سے بچنے میں ہماری مدد فرما۔ تعلقات کو جوڑنے والا ہمیں بنا، تعلقات کو باقی رکھنے والا ہمیں بنا۔ اے اللہ، صلہ رحمی کا، رشتہ داری کا احترام کرنے والا ہمیں بنا۔ اے اللہ، ہمیں دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حق تلفی کے گناہ سے بچنے میں تو ہماری نصرت فرما، ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، ہمارے اندر ہمت پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی مخلوق کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ضرورت مندوں کے کام آنے کی توفیق عطا فرما، مصیبت زدوں کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، پوری امت کو اپنے حبیب کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، آج امت بہت پریشان ہے، ہر جگہ مصیبت اور آفتوں میں گھری ہوئی ہے۔ اے اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آخرت کی فکر کرنا چھوڑ دی، موت کے بعد کی فکر کرنا چھوڑ دی، اور ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا۔ اے اللہ، یہ دھوکہ ہے۔ اے اللہ، اس حقیقت کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ اے اللہ، دنیا کی ختم ہو جانے کی حقیقت کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اور آخرت کے نہ ختم ہونے کی حقیقت کو بھی ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ اے اللہ، ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اور دنیا سے ہمارے دلوں کو بے رغبت فرما۔ اے اللہ، ہر خیر ہمیں نصیب فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری تمام دعاؤں کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں
شرف قبولیت سے مالا مال فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔